سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگران وزیراعظم نے بنیادی سطح پر سماجی و معاشی ترقی کے لیے زراعت کے شعبے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل آج مکمل ہو جائے گا، جبکہ مخصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے کمانڈر سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ نگران وزیر اطلاعات نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں مرحوم پروفیسر نذیر احمد شال کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے بنیادی سطح پر سماجی و معاشی ترقی کے لیے زراعت کے شعبے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں قومی کسان کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر اس موقع پر اعزازی مہمان تھے۔ وزیر اعظم نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے تحت مختلف اہداف کے حصول پر وزارتوں اور محکموں کی مشترکہ کوششوں کو سراہا اور اقدامات تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے پہلے بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے عوام کی حمایت سے ملک سے تمام مافیاز کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے زرعی اصلاحات کے ذریعے ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ سرسبز پاکستان منصوبے کا مقصد زرعی شعبے کو ترجیح دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے حاصل ہونے والی آمدن کا بڑا حصہ صوبوں کو ملے گا، جبکہ بقیہ حصہ کسانوں اور زرعی تحقیق کے لیے مختص کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے میں فوج کا کردار عوام اور کسانوں کی خدمت پر مبنی ہے۔ عام انتخابات کے لیے امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل آج مکمل ہو جائے گا۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں آئندہ ماہ کی 3 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں اور ان اپیلوں کا فیصلہ آئندہ ماہ کی 10 تاریخ تک کیا جائے گا۔ امیدواروں کی ابتدائی فہرست اگلے ماہ کی 11 تاریخ کو شائع کی جائے گی اور امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 12 جنوری تک واپس لے سکتے ہیں۔ انتخابی نشانات اگلے ماہ کی 13 تاریخ کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ عام انتخابات کے لیے پولنگ 8 فروری کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول کے مختلف مراحل پر نظر ثانی کی ہے۔ نظر ثانی شدہ شیڈول کے مطابق مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی آخری تاریخ اگلے مہینے کی 13 مقرر کی گئی ہے، جبکہ ریٹرننگ افسروں کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں اگلے ماہ کی 16 تاریخ تک دائر کی جا سکتی ہیں۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی 22 تاریخ تک واپس لے سکتے ہیں۔ امیدواروں کی حتمی فہرست اگلے ماہ کی 23 تاریخ کو جاری کی جائے گی۔ الیکشن کمیشن نے آئندہ عام انتخابات کی کوریج کے حوالے سے قومی ذرائع ابلاغ کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے۔ ضابطہ اخلاق کے مطابق پرنٹ، الیکٹرانک اور ڈیجیٹل ذرائع ابلاغ پر نشر ہونے والے مواد میں پاکستان کی خود مختاری، وقار، سالمیت، نظریہ پاکستان اور امن عامہ سمیت عدلیہ کی آزادی اور دیگر قومی اداروں کے خلاف کسی بھی قسم کا پروپیگنڈا نہیں کیا جائے گا۔ ضابطہ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ایسے الزامات اور بیانات سے گریز کیا جائے جس سے قومی یکجہتی کو نقصان پہنچے یا ان سے امن و امان کی صورتحال متاثر ہو سکتی ہو۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس وقت مجرموں کی حوالگی کا کوئی دو طرفہ معاہدہ نہیں ہے۔
انہوں نے یہ بات بھارت کی اس درخواست کے رد عمل میں کہی جس میں نام نہاد منی لانڈرنگ کے کیس کی بنیاد پر حافظ سعید کی حوالگی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مذہبی امور کے نگران وزیر انیک احمد نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور تمام عقائد کے پیروکاروں کو مساوی حقوق فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار کراچی میں مختلف گرجا گھروں اور مندروں کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے کا مقصد انسانیت سے محبت کا پیغام دینا ہے جس کی ہمارا مذہب تعلیم دیتا ہے۔ وفاقی وزیر نے سینٹ پیٹرکس کیتھیڈرل چرچ اور ہولی ٹرینٹی چرچ کے علاوہ گردوارہ گرو نانک دربار سوامی نارائن مندر کا بھی دورہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاع پر کی گئی کارروائی کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد سرغنہ راسیب قرے سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردی کی کئی کارروائیوں کے علاوہ بھتہ خوری اور بے گناہ شہریوں کے قتل کے گھناؤنے جرائم میں ملوث تھے۔ کارروائی کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ علاقے کے مقامی افراد نے کارروائی کو سراہا۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ افغان باشندوں سمیت دیگر غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ انداز میں واپسی کا عمل جاری ہے۔ افغان باشندوں کی باعزت واپسی کے لیے دیگر اقدامات کے علاوہ مختلف اضلاع میں ان کے لیے عارضی کیمپس بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز 1207 افغان باشندے اپنے وطن واپس گئے۔ اب تک 4,53,480 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حق خودارادیت کی جدوجہد کی نمایاں شخصیت نذیر احمد شال کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نذیر شال ایک بہادر، نڈر اور مخلص رہنما تھے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پروفیسر نذیر احمد شال مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ایک توانا آواز تھے اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ کشمیری عوام کے حق کی خودارادیت کی جدوجہد کے لیے پروفیسر نذیر احمد شال کی سیاسی اور سفارتی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اطلاعات نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے اور غمزدہ خاندان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کا حوصلہ عطا فرمائے۔ ممتاز کشمیری رہنما پروفیسر نذیر احمد شال مختصر علالت کے بعد لندن میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کی عمر 77 برس تھی۔ جنوبی افریقہ نے اسرائیل کو غزہ میں 21,000 سے زائد فلسطینیوں کے قتل عام کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ دائر کیا ہے۔ جنوبی افریقہ نے درخواست میں غزہ میں اسرائیل کے جاری وحشیانہ اقدامات کو فلسطینیوں کی نسل کشی قرار دیا جو فلسطین کی قومی اور نسلی شناخت کو تباہ کرنے کے مسموم عزائم رکھتا ہے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک جبکہ بالائی حصوں میں جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ تاہم گلگت بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برفباری کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ اور گہری دھند چھائی رہے گی۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 20 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور، مری اور مظفر آباد 12، پشاور 17، کوئٹہ 11، گلگت 7، سری نگر 6، جموں 18 اور لیہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ نگران وزیر اعظم نے بنیادی سطح پر سماجی و معاشی ترقی کے لیے زراعت کے شعبے کو انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کا عمل آج مکمل ہو جائے گا جبکہ مخصوص نشستوں کے لیے انتخابی شیڈول پر نظر ثانی کی گئی ہے۔ مذہبی امور کے نگران وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے اور اس میں تمام مذاہب کے ماننے والوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں۔
سیکیورٹی فورسز نے ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں خفیہ اطلاعات پر کی گئی کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے ایک کمانڈر سمیت 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔